رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عطر کے باب میں یہ رہا کہ ایک تو آپ کے جسم مبارک سے ایک فطری، ایک طبعی خوشبو پھوٹتی تھی، تو آپ کو اصلاً عطر کی یہ خوشبو کی ضرورت نہ تھی، لیکن لوگوں کی تربیت اور ان کو سکھانے کے لیے آپ نے تعطر کا حکم فرمایا، یعنی عطر لگانے کا مشورہ بھی دیا، ان کو ترغیب بھی دلائی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمایا۔ آپ کے پسینے سے جو خوشبو آتی تھی وہ لوگ لے کے جاتے تھے اور جمع کرتے تھے، ان کے پاس خوشبو کے طور پر وہ محفوظ رہتی تھی۔ آپ اس کے باوجود عود اور دیگر خوشبو استعمال فرماتے تھے گاہے گاہے، اور یہ ہم کو تعلیم دی کہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے رکھا جائے۔ اس بنیاد پر جمعے کے دن اور عیدین کے دن آپ کا عطر لگانا باقاعدہ ثابت ہے، اور یہ مسنون مستحب عمل ہے۔ اس کے علاوہ اوقات میں جب دل چاہے، جس موقع پر کوئی شخص چاہے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تو ایسی نہیں ہے کہ آپ نے سونے سے پہلے عطر لگانے کا اہتمام کیا ہو، جیسا عرض کیا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ تھی، لیکن آج کل کے زمانے میں بالخصوص، اور اس زمانے میں بھی عام آدمیوں کو، عورتوں کو چاہیے کہ کثرت سے خوشبو کا استعمال کریں۔ عورتوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں رنگ ہو، لیکن وہ بہت دور تک نہ جانے والی ہو، قریب ہو، تاکہ محرم اور نامحرم کے درمیان اس میں فرق ہو، کہ نامحرم اس کی طرف مائل نہ ہو۔ منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مردوں کی خوشبو بالخصوص جب وہ کام سے گھر آئیں، اس موقع پر ان کو لگانی چاہیے، اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہوئے ضرور لگانی چاہیے۔ ڈیوڈرنٹس کا استعمال کرنا چاہیے۔ مسجد میں جاتے آتے کم از کم دن میں ایک دفعہ ایسی خوشبو استعمال کی جائے کہ جو دیر تک رہے، تاکہ فرشتوں کو، دیگر مسلین کو ان سے اذیت نہ ہو۔ آدمی کو پاک صاف رہنا چاہیے۔ بدبو جسم کی یا کپڑوں سے آئے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی بنیاد پر جب ابتداء ایسا مسئلہ ہوا تو آپ نے باقاعدہ غسل کی فرضیت کا حکم فرمایا، یعنی اس کا وجوب فرمایا کہ جمعے کو جو بھی آئے وہ غسل کر کے آئے۔ بعد میں وہ لوگوں کی کشادگی ہو گئی تو لوگ اچھے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو وغیرہ لگا سکتے تھے، تو حالات بہتر ہونے کی وجہ سے پھر آپ نے اس کو گویا منسوخ فرمایا، یعنی وہ اب فرض کے درجے میں نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، سنت ہے، اب بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خاص قسم کی پیاز، لہسن وغیرہ جس سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کھا کے آنے پر مسجد منع فرمایا کہ مسجد میں اس حالت میں داخل نہ ہو کہ فرشتوں کو اذیت ہو، دوسروں کو اذیت ہو۔ اسی طرح اسی پر قیاس کر کے آج کل سگریٹ کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس سے بو پھیلتی ہے، دوسروں کو تکلیف اذیت ہوتی، تو مسجد نہ آیا جائے ایسی حالت میں، بلکہ اس سے بہت پہلے ایک تو ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے، لیکن خدا نخواستہ استعمال کرنے کی عادت ہو تو پھر اس کو بہت پہلے روک کے اپنے آپ کو صاف پاک کر کے، مسواک کر کے، برش کر کے پھر آئے۔ تو اس سے خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ جب دوسروں کو، اجنبیوں کو ایسی اذیت دینے کی اجازت نہیں ہے اور یہ آداب معاشرت کے خلاف ہے، تو میاں بیوی کا آپس میں تعلق، اس میں کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں یہ بہت کوتاہی پائی جاتی ہے کہ لوگ اس کی بالکل رعایت نہیں کرتے۔ تو رات کو سونے سے پہلے اگر آپس میں میاں بیوی کو ساتھ معاملات کرنے کا ارادہ ہو تو برش بھی کریں۔ برش تو روزانہ ہی رات کو کرنا چاہیے سونے سے پہلے، دانت بھی صاف رہیں، مسواک بھی سنت کی نیت سے ہلکا سا کر لیجئے، اور جسم کو بھی اپنے معطر کیجیے۔ اگر پسینے وغیرہ کافی آئے ہوئے تو جسم دھو لیجیے، اور پھر اس کے بعد خوشبو لگا کے پھر اپنے میاں بیوی آپس میں ملاقات کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سارے دن تھک ہار کے آئیں اور بالکل بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو بس کسی طرح سے دھکے دے کے فارغ کریں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، خلاف سنت بھی ہے اور بے ادبی ہے، آداب معاشرت کے خلاف ہے۔ اس میں اکثر کوتاہی مردوں کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ وہی باہر کام کر کے زیادہ آتے ہیں اور پسینے میں شرابور ہوتے ہیں، پھر گھر میں اسی کو سکھا لیتے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے سوکھ جاتا ہے ایئر کنڈیشنر سے یا کسی وجہ سے، لیکن اس کی بو نہیں جاتی اندر سے۔ ہمیں خود اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ ہم اس میں رچے بسے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا، تو دوسرے والے کو پتہ چلتا ہے۔ اس میں ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو اس میں
بہت شرم آتی ہے، پوچھتے نہیں، بتاتے نہیں. بتانا چاہیے. کسی کے پاس سے بہت بدبو آتی ہو تو اس کو کہنا چاہیے تنہائی میں لے جا کے، سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں لے جا کے کہ آپ ذرا دیکھ لیجئے کہیں آپ کو کوئی خوشبو وغیرہ لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے، یا ڈیوڈرنٹ استعمال کیجیے جو دیر تک رہتا ہے. اور کبھی کبھی خود بھی پوچھ لینا چاہیے اپنے آس پاس جو دوست احباب ہیں کہ بھئی اگر میرے پاس سے بدبو آئے تو مجھے اطلاع کر دیجیے گا کہ میں کسی سے بھول گیا ہوں. تو عطر جیب میں رہے، چھوٹا سا ایک خوشبو کوئی جیب میں رہے کہ آدمی کم از کم مجلس میں یا کہیں پہ بھی ہے تو لگا لے. تنہائی میں تب بھی کوشش کرے کہ صاف ستھرا رہے، نہانے کا اہتمام ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو سوال یہ تھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ایسی ثابت ہے کہ جس میں آپ نے سونے سے پہلے عطر لگایا؟ تو میرے علم میں ایسی کوئی حدیث تو نہیں آئی. شمائل وغیرہ میں بھی دیکھی، مختلف کتب میں بھی، لیکن ایسی کوئی حدیث باقاعدہ نہیں لکھی. لیکن اتحاف وغیرہ مختلف کتب میں اسی طرح سے شمائل کی شروحات کے اندر لوگوں نے اس کو مستحب بتایا، علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے کہ سوتے اس لیے کہ ہر وہ کام جس میں خیر ہو، بھلائی ہو، نبی کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہو یا دوسرے کا فائدہ ہو، وہ سب پسندیدہ کام ہوتے ہیں. اس لحاظ سے اس کو کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.